السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مصیبتیں، پریشانیاں خواہ کسی بھی شکل میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ انسانوں پر، قوموں پر، ملتوں پر ان کے گناہوں اور ان کے غلط اعمال کی بنیاد پر آیا کرتی ہیں۔ خواہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں صحت کے اعتبار سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور تندرستی کے بجائے، عافیت کے بجائے، سکھ کے بجائے بیماری، روگ میں مبتلا کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت، عیش و عشرت، آرام اور غذا، اسباب زندگی کی فراوانی چھین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فقر، محتاجگی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے۔ بہرکیف مصیبتیں، آزمائشیں، پکڑ، عذاب اور گرفت جو کچھ بھی آتی ہے کسی قوم کے اوپر، وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت، کسی بھی امت کے سلسلے میں یہی دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری قوموں کو، ساری بستیوں کو، سب کو، جن کو بھی ہم نے پکڑا، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ ہم نے کسی کے اوپر فلاں عذاب بھیجا، کسی کے اوپر فلاں، کسی کے اوپر فلاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 4 بستیوں کا، 4 قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کسی بستی کے اوپر تیز چیخ کا عذاب بھیج دیا، تیز چیخ نے انہیں پکڑ لیا، ایسی زور کی آواز آئی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، کلیجوں کے اندر دل سینے پھٹ گئے، سینوں کے اندر کلیجہ اور دل پھٹ گیا، اور لوگ اپنی جگہوں پر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حاصب، پتھروں کی، کنکریوں کی بارش ہو گئی۔ کسی قوم کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ہم نے کسی کو طوفان میں غرقاب کر دیا، ڈبو دیا۔ غرض مختلف انداز کے جو سزائیں آئی ہیں، ان سزاؤں کا سبب قوموں کی، بستیوں کی غلط کاریاں، ان کے گناہ، ان کی بدعمالیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ یہ عذاب، یہ مصیبت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، مالی ناحیے سے ہو سکتی ہے، صحت و عافیت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ امن اور عافیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین کر کے بدامنی اور خوف کا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ الغرض کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے، گرفت جو آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ آپ کی قوم، یہ قریش کے لوگ، یہ مکے کے لوگ، یہ آپ کی امت کے لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت ساری بستیوں میں، قوموں میں اللہ کے رسول اور نبی آئے ہیں، اور ہمارا جو نظام رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے جب انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، بالبأساء والضراء، بأسا والضراء، بأسا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فقر و محتاجگی، تنگ دستی، مالی پریشانیاں، غذائی اشیاء کی قلت، اسباب زندگی کی قلت، انسان مجبور ہو جائے، دانے دانے کا محتاج ہو جائے، کھانے پینے کی غذائیں کم ہو جائیں، ناپید ہو جائیں، انسان ہاتھ پھیلانے پر، فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ والضراء، ضرہ کے معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہی بیماری، روگ، امراض، ایسی ایسی بیماریاں، ایسے ایسے روگ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اندر، قوموں کے اندر جن میں مبتلا کیے گئے وہ قومیں مبتلا کی گئیں، میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جو پکڑا تھا اسی لیے پکڑا تھا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے قریب آئیں، توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کریں، اللہ عز و جل کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں۔ میرے بھائیو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ ان سارے عذاب کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کیا، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگا، توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا اللہ عز و جل سے کہ اللہ عز و جل معاف فرما دیتا اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ الغرض میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس وقت جو اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑا وائرس ہے، کورونا کے نام سے۔ ہم نے نہیں سنا، ہمیں نہیں معلوم تھا اس سے پہلے کہ یہ کون سی وبا ہے، کون سا وائرس ہے۔ میرے بھائیوں آج جو صورتحال ہے اس وائرس اور وبا کی وجہ سے یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ہم نے طاعون کا نام سنا ہے، ہم نے اس سے پہلے مختلف قسم کی وبائی بیماریوں کا تذکرہ تاریخ میں مختلف ادوار میں سنا ہے، لیکن پورا ملک نہیں، ایک دو ملک نہیں، چند ممالک نہیں، پوری دنیا کم و بیش کسی وائرس یا کسی وبا کی لپیٹ میں آ جائے، یہ عملی طور پر ہمارے سامنے، ہمارے بزرگوں کے سامنے، ہمارے بڑوں کے سامنے پہلی بار ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ میرے بھائی کون سا گناہ ہم نے کیا ہے، کون سے جرائم کیے ہیں، کون سی غلط کاریاں ہم نے کی، کون سی ایمان میں غلطیاں کی ہیں، عبادات کی خطائیں کون سی کی ہیں، معاملات میں ہم نے کون سے جرائم کیے ہیں، ہم نے اخلاق اور کردار کے کون سے جرائم کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اسے یاد کریں۔ پوری قوم، پوری ملت، پوری دنیا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پر ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ، بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کو ذرا سا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کون سے جرائم ہے جس کی سزا پوری دنیا کو کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ اچھا یہ تو بیماری ہے، روگ ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پچھلی قوموں میں رسولوں کو بھیجا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، بغاوت کیا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر فقر و فاقہ کا بھی عذاب آ گیا اور بڑی بڑی بیماریوں کا بھی عذاب آ گیا۔ آپ سوچئے کورونا کی بیماری اور یہ وائرس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مسلط کیا دنیا کے اوپر اس وقت کہ چند دنوں میں، ابھی مہینہ یا ایک دو مہینے کا عرصہ گزرا ہے میرے بھائیوں، فقر و فاقہ کا یہ وائرس فقر و فاقہ اور محتاجگی کا بھی سبب بن گیا۔ اللہ نے ایسی وبا ڈال دی ساری دنیا کے اندر، ایسی وبا، اور معمولی سی بات ہے میرے بھائیوں، لوگوں نے بیان کیا ہے، اللہ عالم، لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ وائرس اتنا باریک ہے کہ ایک سوئی کی نوک کی جگہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں کس قدر ہے یہ اتنا باریک وائرس، اتنا باریک جرثومہ، اتنا مضر کہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ آج اخباری رپورٹ اور میڈیا کے ذریعے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ کے قریب، یعنی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کم و بیش 1 لاکھ کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 84-85 ہزار سے زائد لوگوں کی موت ہو چکی ہے میرے بھائیوں، اور کئی لاکھ لوگ اس کی لپیٹ میں آج بھی موجود ہے جو متاثر ہیں۔ میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا اب بھی ہم رجوع نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم غور نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھیں گے اپنی بدعقیدگیاں، اپنی بدعمالیاں، اپنے گناہ، اپنے معاصی، اپنی لوٹ گھسوٹ، اپنی چوریاں، اپنی خیانتیں، اپنا سود، اپنی ظلم، اپنی زیادتیاں، اپنے خبن، اپنے ہڑپ، کیا ہم آج بھی رجوع نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ یاد رکھو اگر ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر کے اگر اللہ کے سامنے نہیں رویا، اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، اللہ کے سامنے گریہ نہیں کیا، تو یاد رکھو کہ صرف ظاہری اسباب و وسائل سے کسی تکلیف کو تو ٹالا جا سکتا ہے، کسی وقتی طور پر کسی عارضے کو تو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مسلط ہونے والے کسی عذاب کو، کسی گرفت کو نہیں ٹالا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو بیماریوں کی شفا ہو سکتی ہے لیکن عذاب کو نہیں ٹالا جا سکتا جب تک کہ اس کی وجہ کا خاتمہ نہ کر دیا جائے۔ رجوع کرنے کی ضرورت ہے، پلٹنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ اسی لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ سب روتے بلکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں
رجوع کریں، عاجزی، درمادگی، اپنی فقر، اپنی محتاجگی کا، اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے اظہار کریں اور روئیں کہ اللہ اگر تو ہمیں اس وبا سے، اس مصیبت سے نجات نہیں دے گا تو ہم مصیبت سے نجات نہیں پا سکتے۔ یہ باریک سا کیڑا جو سوئی کے نوک میں لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے، اے اللہ تو نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ ساری دنیا پر عذاب کی شکل میں تو نے مسلط کر دیا ہے۔ اے اللہ ہم رجوع کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنی عاجزی کا، اپنی محتاجگی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیے کہ عبد المطلب نے کیا کہا تھا۔ عبد المطلب نے، یاد آتی ہے بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا جب بارش کی قلت ہو گئی تھی، خشک سالی آ گئی تھی، اللہم انہو لم ینزل بلاء الا بذنب ولا یرفع الا بتوبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے، جو بھی بلا دنیا میں آتی ہے، بذنب، وہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، معصیت کی وجہ سے آتی ہے، نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت اور سرتابی کی وجہ سے آتی ہے۔ ولا یرفع الا بتوبہ، اور جو بھی بلا، جو بھی مصیبت، آفت اٹھائی جاتی ہے، ٹالی جاتی ہے، وہ توبے ہی کے ذریعے سے ٹالی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مصیبتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان 5 مصیبتوں کے اسباب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس قوم کے اندر اس قدر بغاوت ہو جائے، اس قدر گناہ عام ہو جائے، اس قدر جرائم عام ہو جائیں کہ علانیہ کیا جانے لگے، حرام خوری چلنے لگے، ناحق مال ہڑپ کیا جانا لگے، ناپ تول میں کمی کی جانے لگے، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، خصوصیت کے ساتھ اخلاقی برائیاں میرے بھائیوں، اخلاقی، زناکاری، بدکاری، فحاشی، عیاشی، آج میڈیا کے وسائل کے ذریعے سے کس قدر بد اخلاقیوں کا، بے حیائیوں کا، ننگ و عار کا بازار گرم ہے میرے بھائیوں، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کسی قوم کے اندر فحش، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، کھلا لوگ کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے، ایسی بیماریاں ان میں مسلط کر دیتا ہے، ایسی بیماریاں جو فتاک ہوتی، ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی، جان لیوا بیماریاں ہوتی، اور ایسی بیماریاں جن کی مثالیں پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں بھی کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ میرے بھائیو، آج کورونا کی وائرس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے۔ کیا کسی نے یہ وائرس، یہ وبا، یہ بلا، یہ بیماری آج پچھلے 100 سال 200 سال کے بیچ میں پتہ لگا کر کے دیکھو کہ کیا ایسی صورتحال جو آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کیا کبھی آج تک ہم نے سنا تھا یا ہمارے بڑوں نے سنا تھا؟ نہیں میرے بھائیو، میرے بزرگوں، محدود علاقے میں، محدود دائرے میں کوئی چیز ہو سکتی ہوگی، لیکن آج کس قدر جرائم ہمارے ہو چکے ہیں کہ ایک ایسا مرض، ایک ایسی وبا جس کو ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش عام کر دیا ہے، اور لوگ بے بس ہیں۔ بڑے بڑے اطباء، ماہرین، سائنسدان سب کے سب گھٹنے ٹیک چکے ہیں، ابھی تک کوئی اس کا معتبر علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے جرائم کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ جب تک ہم توبہ کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، اپنی مصیبتوں کو نہیں ٹال سکیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس موقع پر توبہ کرنے، رجوع کرنے، عاجزی کا اظہار کرنے، بے کسی، بے بسی، اپنی فقر، اپنی محتاجگی کا اللہ کے سامنے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سے مصیبتوں کو ٹال دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے جرائم کو اور ہماری معصیتوں کو اے اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں کا سبب نہ بنا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں توبے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔